ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے چاند پر پہنچنے پر بہت سے پاکستانی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان چاند پر کب پہنچے گا، یا چاند مشن پر لگنے والے اتنے زیادہ پیسے بھارت نے اپنی غریب عوام پر کیوں نہ لگا دیے۔ تو ایسے پاکستانیوں کو حقیقت بتانے کے لیے ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ملک میں اگر غربت ہے تو کیا وہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ریسرچ بند کر کے وہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے؟ اب اسی سوال کا جواب بھارتی ایجنسی کے بجٹ اور اس کے چندریان 3 مشن کو سامنے رکھ کر سوچیں۔ ناظرین گرامی، بھارت کے اسرو کا 2023 کا بجٹ تقریباً 1.5 ارب ڈالر اور چندریان مشن کی لاگت 7.5 کروڑ ڈالر ہے۔ اب اگر بھارت کی ٹوٹل آبادی میں 30% لوگ بھی غریب ہوں اور یہ سارا پیسہ ان غریبوں میں تقسیم کریں تو ہر بندے کو سال کے تقریباً $3 ملیں گی، اور اگر چندریان پروجیکٹ پر آنے والے خرچے کو غریب عوام پر تقسیم کریں تو 15 سے 20 روپے فی بندے کو ملیں گے۔ اب اس پروجیکٹ کا بزنس پہلو دیکھیں کہ انڈیا میں براہ راست 50,000 لوگ وہاں کی خلائی ایجنسی اسرو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ 500 کے قریب ایسی چھوٹی صنعتیں ہیں جو اس سپیس ایجنسی کی پروڈکٹ سپلائر ہیں۔ اب ان سب لوگوں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ دیکھیں تو لاکھوں لوگوں کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے۔ نہ صرف جڑا ہوا ہے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ بھی رہا ہے۔ مطلب 1.5 ارب ڈالر کا بجٹ جس سے اتنے لوگوں کو کاروبار مل رہا ہے، اور اس انڈسٹری سے حکومت بھی واپس ٹیکس کی صورت میں پیسہ اکٹھا کر رہی ہے۔ ہر سال ان کی اسپیس انڈسٹری انڈیا کی GDP میں 7 ارب ڈالر تک کی رقم شامل کرتی ہے۔ سب سے بڑھ کر انڈیا کی نوجوان نسل میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور خلائی تحقیق میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کو اپنا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ بیرون ملک ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ انڈیا اپنے لانچ سسٹم استعمال کر کے اب تک 36 ممالک کے 300 سے زیادہ کمرشل سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے، جس سے وہ کمائی کرتا ہے، اور اب چندریان کے بعد اس میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ باقی رہ گئی بات پاورٹی ایلیویشن کی، تو انڈیا 2010 سے 2021 تک اتنے لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھا چکا ہے جتنی ہمارے ملک کی آبادی بھی نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا اپنی ایکسٹریم پاورٹی کو 2010 میں 22.5% سے کم کر کے 2019 میں 10.3% پر لایا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق انڈیا 2005-6 سے 2015-16 تک 27 کروڑ لوگوں کو غربت کی لائن سے اوپر اٹھا چکا ہے۔ یعنی ہمارے ملک کی ٹوٹل آبادی سے بھی زیادہ آج پوری دنیا کی بڑی بڑی صنعتیں ان کے ملک میں اپنا پلانٹ لگانا چاہتی ہیں، اور بہت سی تو مسلسل لگا بھی رہی ہیں۔ دوسروں پر اعتراض کرنا بہت آسان ہے، لیکن کچھ بڑا کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سے معاشرتی اور نفسیاتی مسائل ہیں۔ ہم کیوں ہر وقت سازشی نظریات کو پھیلاتے رہتے ہیں؟ ہم کسی کی کامیابی پر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ ہم سچ کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ ہم خود آگے کیوں بڑھنا نہیں چاہتے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں صرف ملازم پیدا کر رہی ہیں، سائنسدان نہیں۔ ہماری گریجویٹ اسٹوڈنٹ کی اکثریت جب اپنا فائنل پروجیکٹ باہر ایک ان پڑھ شخص سے بنوائیں گے اور پھر ڈگری اٹھا کر ملازمت کی تلاش میں پھریں گے تو اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیوں نہیں سیکھتے؟ اسپیس نہ صحیح، ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہی کچھ کر لیں۔ اگر 50% سے زیادہ نوجوان نسل والے ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم سال کے 10 ارب ڈالر بھی نہیں کما سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف باتیں۔ ابھی صرف چند دن پہلے ہی سعودی عرب اور بھارت نے ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے ایک بہت بڑے اور مہنگے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودیہ کی مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے ہندوستان کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن اور الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں تعاون کے لیے ایک معاہدہ منظور کیا ہے۔ معاہدے پر سعودی عرب کی طرف سے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر انجینئر عبداللہ بن عامر السواحہ اور ہندوستان کی طرف سے ریلوے، مواصلات، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر اشونی وشنو نے دستخط کیے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا تاریخی خلائی مشن چندریان 3 چاند پر لینڈ کر گیا، اور اس کے ساتھ ہی بھارت یہ خلائی مشن سر کرنے والے دنیا کے چند ممالک میں شامل ہو گیا۔ چندریان 3 کا چاند پر پہنچنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان میں اسپیس ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں اور شعبہ تعلیم سے متعلقہ
اعلیٰ افسران کا کہنا ہے کہ تعلیم کے لیے بجٹ مختص نہ کرنا پاکستان کا کسی بھی ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ جانے کی بنیادی وجہ ہے۔ اگر ہمیں بھارت سمیت دیگر ممالک کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں تعلیم اور ریسرچ پر بہت خرچ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے ممتاز سائنسدان اور ملک میں سائنس اور اعلیٰ تعلیم کی ترقی میں شاندار خدمات انجام دینے والے پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ پاکستان کی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے بجٹ گزشتہ 6 سالوں سے رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یونیورسٹیاں بند ہونے کے دہانے پر کھڑی ہیں، جبکہ کالجز سکول میں تبدیل ہو رہے ہیں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم تیزی سے پیچھے جا رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ پاکستان میں نئے ریسرچ ادارے نہیں بنے ہیں، جبکہ بھارت میں پہلے 5 ریسرچ سینٹر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی تھے اور اب انہوں نے 17 مزید بنا لیے ہیں۔ بھارت نے امریکہ کے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ معاہدے کیے، اس کی سالانہ آئی ٹی ایکسپورٹ 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے اور پاکستان کی سالانہ ایکسپورٹ ابھی صرف 3 ارب ڈالر ہے۔ بھارت نے چاند پر پہنچنے کے علاوہ باقی شعبوں میں بھی بہت ترقی کی ہے، جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس ویکسین کی سب سے زیادہ تیاری بھارت میں کی گئی۔ بھارتی حکومت نے 50 سال پہلے طے کر لیا تھا کہ ہم جو بنائیں گے وہی استعمال بھی کریں گے اور کھائیں گے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہاں کے وزراء اور افسران اپنے ملک کی بنی گاڑی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بڑی گاڑیاں استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بھارتی لیڈر نہرو کا ویژن تھا کہ ہمیں تعلیم کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، جبکہ ہمارے لیڈروں کا مقصد رہا کہ پیسے کماؤ اور ملک چھوڑ کر باہر چلے جاؤ۔ پاکستان میں حکومتوں کو سمجھنا ہوگا کہ اب دنیا بدل چکی ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب علم پر مبنی معیشت ہی کامیاب ہے۔ حکومت کو سب سے زیادہ اہمیت تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کو دینی ہوگی، جس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے ہر وزارت کو ہائی ٹیکنالوجی کے ٹارگٹس دینے ہوں گے۔ پاکستان صرف اسپیس ٹیکنالوجی میں ہی نہیں بلکہ تمام ٹیکنالوجیز میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم ایک سوئی تک نہیں بنا سکتے، جہاں گاڑیوں کے صرف نٹ بولٹ ہی ٹائٹ کیے جاتے ہیں اور کوئی بھی پارٹ بنایا نہیں جاتا، جبکہ بھارت 60 سال سے اپنی گاڑیاں خود بنا رہا ہے۔ اسپیس ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے، جہاں تو بچوں کو اسکول ہی دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان سے کوئی بھی ہائی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے۔ اسپیس انجینئر اور نجی خلائی کمپنی کے جنرل مینیجر دانیال سہیل ملک نے کہا کہ بھارتی خلائی مشن چندریان 3 جب چاند پر پہنچا تو دنیا نے بھارت کو داد دی۔ بھارتی مشن سب سے کم خرچ پر چاند پر پہنچا ہے اور اس نے 50 کروڑ ڈالر کا خلائی مشن صرف 7 کروڑ 50 لاکھ ڈالر میں مکمل کیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری خلائی ادارے سپارکو نے گزشتہ 10 سالوں میں محض 2 سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں، جو کہ چین سے حاصل کیے گئے تھے۔ اب تیسرے پر کام جاری تو ہے، لیکن پاکستان میں کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی۔ سپارکو نے باہر یعنی چین سے سیٹلائٹ خریدے اور وہیں سے لانچ کیے۔ صرف اس کا گراؤنڈ اسٹیشن پاکستان میں ہے، جس سے سپارکو اس کا ڈیٹا لیتا ہے اور مختلف جگہ استعمال کرتا ہے۔ پاک سیٹ 1R پر ہمارے چینلز اور ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے اور PRSS پر ریموٹ سروس کا ڈیٹا آتا ہے۔ اب اگر پاکستان کو چاند پر جانا ہوگا تو اسے کسی ملک کو کہنا ہوگا کہ پیسے لے لو اور ہمیں مشن بنا بھی دو اور لانچ بھی کر دو۔ سپارکو کا کسی بھی بین الاقوامی ریسرچ ادارے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ صرف چین سے سیٹلائٹ حاصل کر کے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں خلائی ٹیکنالوجی کے لیے ایک الگ یونیورسٹی ہے، جس سے قابل طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جن کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کمرشل سیٹلائٹ پروگرام میں یہ سب شامل بھی تھا، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان اب بھارت کا خلائی ٹیکنالوجی میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھارت نے چاند کی ساؤتھ پول پر اپنا خلائی مشن اتارا ہے، جو کہ چاند کا سب سے زیادہ تاریخی حصہ ہے، جہاں آج تک کسی ملک نے اپنا مشن نہیں اتارا۔ پاکستان 100 سال بعد وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں بھارت ابھی موجود ہے، جبکہ پاکستان کا خلائی ادارہ سپارکو بھارت کے خلائی ادارے سے 10 سال پہلے بنا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے دور میں وہ بھارت سے آگے تھا، لیکن اب ہم بھارت سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ پاکستان کے خلائی مشن میں پرائیویٹ سیکٹر کا بالکل کوئی حصہ نہیں ہے اور سن 2030 تک اسپیس ٹیکنالوجی کی اکانومی 1000 ارب ڈالر تک بن جائے گی، جبکہ بھارت اور دیگر ممالک میں پرائیویٹ سیکٹر اسپیس اکانومی ہے، اور اگر حکومت پاکستان اس پر توجہ دے تو پاکستان بھی خلائی مشن میں ترقی کر سکتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو خلائی مشن میں شامل کرنے سے سپارکو کی کارکردگی مزید بہتر ہو سکے گی اور وہ ہی خلائی مشن لیڈ کرے گا اور پرائیویٹ سیکٹر اس کی بھرپور مدد کرے گا۔ اسپیس ٹیکنالوجی میں ہماری ہر
हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क की 193 सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में स्पेस टेक्नोलॉजी का मजमून पढ़ाया जा रहा है। फिर कुछ साल पहले पंजाब असेंबली में पेश होने वाले महकमा हायर एजुकेशन की रिपोर्ट ने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की रफ्तार का पोल खोल दिया था। पंजाब असेंबली में बताया गया कि स्पेस साइंस का मजमून सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में ही पढ़ाया जाता है। महकमा हायर एजुकेशन ने असेंबली में जमा करवाए गए अपने जवाब में कहा कि स्पेस साइंस की तालीम यूनिवर्सिटी की सतह पर दी जाती है। किसी भी शोबे में तालीम देना मुतल्लिका यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल और स्टैंडर्ड एक्ट की मंजूरी से होता है। महकमा हायर एजुकेशन ने बताया कि अगर सरकारी यूनिवर्सिटीज स्पेस साइंस की तालीम देना चाहें तो हुकूमत ताउन करेगी, वरना और कोई रास्ता नहीं है। और यह भी सच है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी हैं वो बिल्कुल भी बहुत पीछे हैं और भारत की निस्बत तो बहुत नाकाम भी।